ہم ایمان والے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، پوجا، پرستش، ورشپ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، خوبیوں میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کوئی بھی کسی طرح اس کا شریک نہیں ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، تو اب ہم نے دوسری بات یہ جاننی ہے کہ تعظیم اللہ کے سوا اللہ کے پیاروں کی بھی کی جاتی ہے۔ دھیان سے میری بات سنیے گا، عبادت صرف اللہ کی، تعظیم اللہ کے پیاروں کی، اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی، یا جس کے لیے اللہ فرمائے اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ اور تعظیم اور عبادت میں فرق ہے، دونوں ایک، اونچی کہیے گا، نہیں ہے۔ دھیان سے سنیں، ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ اگر یہ بات یاد رہے گی، سمجھ آئے گی، تو دشواری نہیں ہوگی۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالی کے نبیوں، ولیوں، اللہ کی نشانیوں کی، مبارک چیزوں کی تعظیم ضرور کرتے ہیں، مگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ پہلے تعظیم اور عظمت سمجھا دوں، پھر اس کا بیان کروں گا۔ آپ حضرات کو جو پہلی بات سمجھائی وہ یہی کہ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ مثلا بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، قومی ترانہ پاکستان کا بجایا جائے، پڑھا جائے تو کہتے ہیں کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر سنا جاتا ہے اس کی تعظیم، تو کیا یہ عبادت ہے؟ آواز لگائیے، نہیں۔ حالانکہ تعظیم آپ نے کی، آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے، وہ وطن کا قومی جھنڈا یا قومی ترانہ اس کے لیے 14 اگست کو خاص طور پر یا کسی موقع پر بھی سنایا جائے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تعظیم ضرور ہے مگر عبادت نہیں۔ والد صاحب آئیں، والدہ آئیں، کوئی عالم آئے، کوئی بزرگ آئیں، کوئی مہمان آئے، تو ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تعظیم میں، تو کیا یہ عبادت ہے؟ کیا ہم والد کی، والدہ کی، بزرگوں کی عبادت کرتے؟ نہیں۔ تو ہر تعظیم عبادت نہیں، یہ یاد رکھنا، میں نے سمجھنے کے لیے بات کی۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ عبادت اور تعظیم میں فرق نہیں کرتے اور تعظیم کو عبادت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ، مشرک، بدعتی وغیرہ کہنا شروع کر دیا اور امت میں تفرقہ ڈال دیا، فساد کا بیج بو دیا۔ اللہ تعالی ایسے گمراہوں سے اور ان کی پھیلائی ہوئی گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم تعظیم کے بھی قائل ہیں
عبادت کے بھی قائل ہیں، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم اس کی کرتے ہیں جو تعظیم کے لائق ہے، اور تعظیم کرتے ہوئے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو جائز نہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیں۔ مثلا عربی کا ایک لفظ ہے انحناء، جھکنا۔ عربی میں انحناء کہتے ہیں اس کو، کسی کی تعظیم کے لیے جھکنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سلام کرتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے ماتھے تک ہاتھ لا کر مجرا عرض کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو صرف تعظیم کے لیے جھکنا کسی کی، یہ اس طرح جائز نہیں۔ ہاں، کوئی ایسا کام کرنا ہو جو بغیر جھکے نہیں ہو سکتا، وہ جھکنا جائز ہوگا۔ مثلا ماں کے قدم چومنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہی نہیں، بلکہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ اب مجھے یہ بتائیے، جب آپ ماں کے قدم چومنے کے لیے جھکیں گے تو جھکنا تو پایا جائے گا، اور کوئی کہہ دے کہ اتنا جھکنا جائز نہیں، تو یہ کام تو جھکے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو اصل مقصد پاؤں چومنا ہے، جھکنا نہیں، ذہن میں رہے۔ مثلا کوئی صاحب اپنی والدہ سے کہیں اماں جان اپنا پاؤں ذرا اوپر اٹھائیے، اگر میں جھک گیا تو غلط ہو جائے گا، جھکنا جائز نہیں۔ تو اس کا اس طرح کہنا بے ادبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ماں کا قدم اتنا اونچا اٹھے گا بھی نہیں، اور یہ چومنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ چومنے کے لیے جھکنا ضروری، تو جس کام کے لیے جھکنا ضروری ہے وہ جھکنا ہرگز غلط شمار نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کے والد صاحب ہوں، آپ کے استاد ہوں، آپ ان کے پاؤں میں جوتا پہنانا چاہیں تو کیا آپ ان سے کہیں گے پاؤں اوپر اٹھاؤ؟ لازمی بات ہے، آپ کو جھکنا پڑے گا۔ ان کے پاؤں میں آپ جھک کر جوتا پہنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ کام کیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، وہ حضور کی مبارک نالین لے لیا کرتے، اپنی آستین میں رکھا کرتے۔ جب حضور محفل سے واپس تشریف لے جاتے، وہ نالین شریف آگے بچھا دیتے۔ حضور نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ یہ جائز نہیں۔ تو معلوم ہوا اصل مقصد جھکنا نہیں ہے، وہ کام جو جھکے بغیر نہیں ہو سکتا، ایسے جھکنے کو غلط کہا جا سکتا نہیں۔ اب ایک شخص جھکا، بہت توجہ سے میری بات سنیے گا، ماں کے قدموں کو چومنے جھکا۔ دور سے کسی نے دیکھا تو اس کو شکل نظر آئی سجدے کی سی، جیسے آدمی سجدے میں جھکتا ہے ویسی شکل نظر آئی، تو کیا کوئی کہے گا کہ یہ ماں کو سجدہ کر رہا ہے؟ اونچی نہیں، حالانکہ شکل وہی بنی ہوئی ہے، جھکنا پایا گیا، مگر کوئی یہ فتویٰ نہیں لگاتا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے۔ کیوں کہ اصل مقصد جھکنے کا کیا ہے؟ قدم بوسی ہے۔ تو دھیان رکھو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب کسی کی نیت سجدے کی نہیں تو اس کو غلط کہا جا سکتا نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، وہ کیا؟ ہم اللہ والوں کے مزار پر جا کر اللہ کے پیارے کے مزار کو چوم لیتے ہیں۔ فتویٰ لگتا ہے یہ جائز نہیں، یہ قبر پجاری ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔
فتوا لگانے والے انہوں نے ہماری نیت دیکھی، نیت جانی، ہم کیوں جھکے ہیں؟ بوسے کے لیے، اور بوسے کے لیے جھکنا پایا گیا۔ وہ کہتے ہیں تم قبروں کو سجدہ کرتے ہو، قبروں کی پوجا کرتے ہو، تو ہم جو کام نہیں کر رہے اس کا الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے۔ ایسے الزام کو بہتان کہتے ہیں۔ یاد رکھے یہ بہتان لگانے والے غلط ہیں، ہمارا عمل غلط نہیں۔ اگر اس کی تفصیل پڑھنی ہو میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لیجئے، ورنہ مزید تفصیل اگر اور سننی ہو اس موضوع پر تقریریں موجود ہیں۔ میں نے تو ٹیلی ویژن میں کتابیں اٹھا کر دکھائی تھی، دنیا نے وہ بھی دیکھی تھی۔ جب جواب دیا تھا تھانوی صاحب کو، وہ ٹی وی میں آئے تھے اور مزارات کے خلاف بات کی تھی، تو میں انہی کی کتابیں اٹھا کر لے گیا تھا اور جواب دیا تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے سوا کسی کی عبادت پوجا پرستش نہیں کرتے، اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، اور جو جائز نہیں وہ تعظیم ہم کرتے نہیں۔ ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا، اس کا ثبوت موجود۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ ابھی آپ کو ماں کے قدم چومنے کی بات بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، چوتھے خلیفہ، تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت، عظیم شخصیت، حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ شان حضرت علی کی زیادہ، مگر حضرت علی یہ کام کیوں کرتے کہ حضرت عباس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ اس رشتے کا احترام کر کے، اس نسبت کا احترام کر کے ان کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، پاؤں بھی چوم رہے ہیں۔ تو ہمیں تو قرآن و حدیث سے ثبوت ملا ہے، ہمارے جتنے کام ہیں۔ آئیے قبر پر منہ رکھنے، قبر کو چومنے کے حوالے سے بھی ایک روایت سنا دوں اور پھر آگے مضمون بڑھاؤں گا۔ توجہ، مدینہ منورہ کا ایک زمانے میں حاکم، آج کل کی زبان میں کہیے گورنر، مروان تھا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد میں ہے، المستدرک میں ہے، میں نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ مروان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر، قبر انور پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر منہ رکھے بیٹھا ہے۔ کیا رکھے ہوئے بیٹھا ہے؟ اب منہ رکھنے کی کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں؟ یا تو سیدھا رکھا ہوگا، ماتھا لگا ہوگا، ناک لگی ہوگی، یا دایاں گال لگا ہوگا، یا پھر بایاں گال۔ اور کوئی صورت ہو سکتی ہے اونچی؟ یہی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ منہ رکھے بیٹھا ہے۔ اس نے پیچھے سے، جس کو آپ کے ہاں گدی سے پکڑنا کہتے ہیں، پکڑ کے کہا کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ جب اس نے ان کو پکڑا تو دیکھا کہ وہ کون تھے جو منہ رکھے بیٹھے تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میزبان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کے پاس وہ مکان تھا جس میں مدینہ منورہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ صحابی رسول نبی کی قبر پر منہ رکھے بیٹھے ہیں، کہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب نے کہا جئتو، میں آیا ہوں کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعات الحجر، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ سمجھدار لوگ ذرا دھیان دیجئے، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کس کے پاس آیا ہوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ نہیں کہتے میں ان کی قبر پر آیا ہوں، ان کی قبر کے پاس نہیں، رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ ارے یہ قبر کا پردہ ہے، حقیقت میں اللہ کا رسول اپنی جسمانی دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ موجود ہے۔ حضور کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اور حضور کے پاس آ کر ان کی قبر پر منہ رکھے رو رہا ہوں۔ کیوں رو رہا ہوں؟ کہ حضور نے فرمایا جب تمہارے حاکم برے ہو جائیں تو رونا، تو اشارہ اس کی طرف تھا کہ تو اچھا حاکم نہیں ہے، اس لیے آقا کے پاس آ کے رو رہا ہوں۔ آقا آپ کتنے اچھے تھے اور اب یہ لوگ کیسے ہیں؟ تو پتا چلا، صحابی کے عمل سے پتا چلا کہ صحابی نبی پاک کی قبر پر منہ بھی رکھ رہے ہیں، گال بھی مل رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں۔ تو اب آج کوئی کہے کہ قبر چومنا شرک ہے یا قبر کی پوجا ہے، تو ایسا کہنے والا غلط ہے یا نہیں؟ اور سنیں، اسی حدیث کو ملفوظات میں، ملفوظات عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بھی نقل کیا اور کہا کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اب ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں پتہ چل گیا کہ قبر کو چومنا غلط نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اس حدیث کو سیر اعلام النبلاء کتاب کا نام ہے، لکھنے والے علامہ ذہبی بڑے مشہور اور مخالف ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، یہ جس بچے نے تھپڑ مارا اس کو اٹھاؤ یہاں سے، میں نے پہلے کہا تھا اگر یہ اس طرح میرا جلسہ خراب کر رہے ہیں ان کو اٹھا دیں یہاں سے۔ دیر نہیں کریں، بس 1 منٹ لگائیں آرام سے، اور باقی لوگوں کو توجہ، درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ بڑی توجہ سے، باقی بچے دیکھ لیں، اگر آپ نے کوئی حرکت کی پھر اس میں آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا، آرام سے بیٹھ کے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن دنیا پہچانتی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ کیوں؟ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلتے پھرتے نظر نہیں آتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، محبت گوارا نہیں کرتی تھی، وہ جنگلوں میں نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں ملے، فرمایا بلال یہ کیا بے رخی ہے، تم ہماری زیارت کو کیوں نہیں آتے؟ حضرت بلال خواب سے جاگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کر رہے ہیں۔ لا تشد الرحال والے ذرا یہ حدیث بھی سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف پر آئے، آ کر قبر سے لپٹ گئے، اس کو چومتے تھے، اپنا منہ قبر رسول سے ملتے تھے۔ اگر قبر کو چومنا جائز نہیں، قبر سے منہ لگانا جائز نہیں، تو فتویٰ لگاؤ صحابی پر، کوئی لگا سکتا ہے؟ اونچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضرت بلال یہ کون ہستی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو سچا فتویٰ دے اس کی توہین نہیں ہو سکتی، اور جو غلط فتویٰ دے ایسے فتوے کو کوئی مان سکتا نہیں۔
حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چوم بھی رہے ہیں، اپنا منہ بھی اس سے رگڑ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، کوئی روکتا نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا ان کو روکنا چاہیے تھا، مگر پتہ چلا کہ قبر کو چوم لینا محبت ہے، عبادت اونچی۔ ہمارے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، بڑا مزہ آیا۔ انہوں نے کہا ہم جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں، اور جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اور چومنے کا بھی جواب۔ اب قبر کو چومنا محبت ہے، تعظیم ہے، عبادت اونچی۔ کھڑے ہو جانا استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے، یہ بھی ہرگز غلط۔ ہم سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، فتویٰ جائز نہیں، حرام، شرک، بدعت، اور کوئی لفظ آتا ہی نہیں ہے ان کو۔ یہی سیکھا ہے، کسی کام کو شرک کہنا ہے، کسی کو حرام کہنا ہے، کسی کو ناجائز کہنا ہے۔ ان کے نزدیک جائز کام صرف وہی ہے جو یہ کرتے ہیں، دوسرے جتنے کرتے ہیں وہ سب ان کے نزدیک غلط۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ، آپ کو ایک لطیفہ سناؤں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے سمجھنے کے لیے۔ یہ جو کر لیں وہ جائز، دوسرا اگر وہ کام کرے تو جائز۔ مفتی صاحب، ان کے بہت بڑے مفتی جن کا نام تھا مفتی محمود، داتا دربار پر گئے تھے یا نہیں؟ فوٹو چھپی تھی جنگ اخبار میں۔ وہاں جا کر چادر چڑھائی تھی یا نہیں؟ حلوہ تقسیم کیا تھا یا نہیں؟ میں قربان جاؤں، داتا کے ساری عمر یہ فتویٰ دے رہے ہیں داتا جانا جائز نہیں، چادر چڑھانا جائز نہیں، حلوہ بانٹنا جائز نہیں۔ داتا صاحب نے بھی کہا تمہارے سب سے بڑے مفتی کو بلانا ہے۔ بلایا یا نہیں؟ چادر چڑھوائی یا نہیں؟ حلوہ تقسیم کروایا یا نہیں؟ اگر یہ کام حرام ہے تو لگاؤ مفتی پر فتویٰ، لیکن اپنے مفتی پر یہ فتویٰ لگانے والے ہم نے دیکھے ہوئے ان کے فتوے۔ ارے یہ دین اس لیے نہیں آیا تھا کہ لوگوں کو لڑواؤ، یہ دین اس لیے نہیں تھا کہ لوگوں میں نفرتیں ڈالو، جائز کاموں کو غلط کہو۔ ارے یہ دین تو محبتوں کے لیے آیا تھا، تم نے غیروں کے ایجنٹ بن کے لوگوں کو لڑوایا ہے، آج اسی کی سزا مل رہی ہے۔ ہوش میں آؤ۔ ہم قبر کو چوم لیں تو فتویٰ، ہم چادر چڑھائے تو فتویٰ، ان کا مفتی چڑھائے تو کوئی فتویٰ نہیں۔ سوچیں ذرا، میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں۔ قبر کو چومنا ہرگز اس کی عبادت نہیں۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو مسئلہ سمجھا دوں، بڑی جلدی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ان کے مزاج کے مطابق ایک کہانی مشہور ہے، شمع اور پروانہ۔ جانتے ہیں وہ پروانے ہو؟ جانتے ہو؟ آپ کہیں گے ہم آپ سب ہی اپنی اپنی شمع کے پروانے ہیں۔ کہتے ہیں پروانے کو شمع سے عشق ہوتا ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ کہاوت ہے، مشہور ہے، میں نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ آئیے سمجھاؤں۔ آج کل شمع کی جگہ بلب آ گئے، ٹیوب لائٹ، بلب اگر روشن نہ ہو پروانہ آتا ہے؟ اونچی۔ جب روشن ہوتا ہے تو پروانہ، پتا چلا پروانہ شمع کا عاشق نہیں، اس کے اندر جو نور ہے اس کا عاشق ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ پروانہ شمع کا عاشق نہیں، بلکہ جو اس کے اندر نور ہے اس کا عاشق ہے۔ میں نے یہ بات سمجھنے کے لیے بتائی۔ ارے ہم قبروں کے عاشق نہیں، قبروں میں جو اللہ والے ہیں ان کے عاشق ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر ہم قبر پجاری ہوتے، جہاں بھی قبر نظر آتی ہم شروع کر دیتے، لیکن نہیں۔ لیکن جب ہمیں بتایا جائے کہ یہ داتا گنج بخش کی قبر ہے، یہ غوث اعظم کی قبر ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی قبر ہے، تو ہم داتا صاحب کو، غوث صاحب کو
خواجہ غریب نواز کو اللہ والا سمجھ کر ان کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ قبر ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بلا تشبیہ میں نے آپ کو بات سمجھانی تھی. ہم تعظیم کرنے والے جانتے ہیں کہ تعظیم کیا ہوتی ہے اور عبادت کیا ہوتی ہے. یہ مسئلہ اس لیے سمجھایا کہ لوگ تعظیم کو عبادت کہنے لگ گئے تو ہر تعظیم ہرگز عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرے، اور جو کہیے گا ذرا میرا ساتھ دیجئے، کیوں کہلواتا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ سن بھی رہے سمجھ بھی رہے. اور جو تعظیم کرے، کہیے گا اور جو تعظیم کرے کس کی؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی. کس کی؟ اللہ کی اونچی نشانیوں کی. اور جو تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دل کا تقوی ہے. دھیان سے میری بات سننا لیاقت آباد والوں، اگر پہلے نہیں سنی ہے تو یاد کرو گے. ایک شخص جناب پگڑی باندھی ہو، صاف ستھرا لباس پہنا ہوا، چہرے پہ داڑھی رکھی، ہاتھ میں تسبیح، جیب میں مسواک، آپ کہیں گے نیک آدمی ہے کیونکہ آپ نے اس کی یہ چیزیں دیکھ لی تو دیکھ کے آپ کو لگا نیک آدمی ہے، نمازی ہے. اچھا آپ نے کہا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کے بارے میں معلومات نہیں، دیکھا تو کہہ دیا، ظاہری حالت نظر آئی جیسی ویسا کہہ دیا. مگر آپ وہ ہو کہ اللہ آپ کے لیے فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں دوسرے دکھاوے کے ہیں، یہ دل کے متقی ہیں. ان کا تقوی ان کے دل میں ہے اور اس کی گواہی قرآن سے مل رہی ہے. معلوم ہوا اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ اللہ ان کی شان قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا قلب دل کا تقوی. دھیان سے سنیں، دلوں کا تقوی. اب جو بات کرنے لگا ہوں اب آپ کو بتانا ہے کہ شعائر اللہ کیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جو خانہ کعبہ کے پڑوس میں ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پہاڑیاں، پتھر، مٹی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کی اونچی. پتھر کو نشانی مان لو، نبی کو نہیں مانو گے، ولی کو نہیں مانو گے؟ ذرا سوچیں. آئیے یہ صفا اور مروہ کی کہانی کیا ہے ذرا وہ بھی سناؤں، تھوڑا بہت مختصر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف زیادہ ہو گئی شمار کے لحاظ سے. دعا کی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا حضرت اسماعیل. حکم ہوا اس کو اور اس کی ماں کو جنگل بیابان میں چھوڑاؤ. وہاں سے چلے اپنے مقام سے ان کو مکہ مکرمہ لائے جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں لا کر بسا دیا. جنگل بیابان میں تنہا عورت، گود میں بچہ. جانے لگے واپس. حضرت ہاجرہ نے پوچھا ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اکیلی عورت، صنف نازک، میری گود میں دودھ پیتا بچہ، یہاں کوئی گھر نہیں، کوئی بندہ نہیں، آپ مجھے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش. نبی کی بیوی تھی، مزاج شناس تھی، پوچھنے لگی کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا ہاں. کہنے لگی پھر جائیں آپ تسلی سے، اگر اللہ کا حکم ہے وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اے عورت اگر تیرا ایمان اللہ پر مضبوط ہو تو پھر اللہ تیرے لیے خود سامان کرے گا.
مگر آج ہمارے ہاں کیا ہے الا ماشاءاللہ خواتین اسلام کا حال ان کو سوچنا چاہیے. کیا مرد کیا عورتیں اللہ پر بھروسہ نہیں, بھروسہ یہودیوں پر, عیسائیوں پر, ہندوؤں پر, غیر مسلموں پر ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. علامہ اقبال کا شعر سنایا آپ کو. آج یہ حال ہو گیا. کہنے لگی جائیے شوق سے جائیے, اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. جنگل بیابان میدان میں اماں جی بیٹھی, بچے کو لگی پیاس. کیا لگی؟ پیاس جب لگے تو کس چیز کی طلب ہوتی ہے؟ پانی کی. پانی پیتے ہیں آپ لوگ؟ پیا کریں. اگر کم پیتے ہیں زیادہ پیا کریں. 8-10 گلاس کم از کم روز کے ضرور پیا کرو. جو کم پانی پیتے ہیں 10 بیماریاں لگتی ہیں. پانی ضرور پیا کرو اور خوب پیا کرو. اتنا بھی زیادہ نہیں کہ آپ 50 گلاس پینا, لیکن 8-10 گلاس ضرور پینے چاہیے. بچوں کو اور زیادہ پینے چاہیے. آپ کہیں گے جی بار بار باتھ روم جانا پڑے گا, اس سے نہ گھبراؤ, پانی ضرور پیا کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں, پانی ادھر دیکھ, ادھر دیکھ. کہاں سے آئے پانی؟ سامنے پہاڑیاں ہیں. سوچا شاید ان کے دوسری طرف پانی ہو. مائی صاحبہ بچے کو اس جگہ پر لٹا کر سامنے گئی. ایک نظر پیچھے مڑ کے بچے کو دیکھتی ہے, ایک نظر ادھر کے بچے کی طرف, کوئی جانور نہ آ جائے, کوئی تکلیف نہ ہو. صفا سے ایک پہاڑی اونچی جگہ, درمیان میں تھوڑی سی ڈھلان, پھر دوسری پہاڑی, ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف گئی. صفا سے مروہ تک, وہاں سے پھر صفا تک 7 پھیرے لگائے پانی کی تلاش میں. اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی. حضرت ہاجرہ نبیہ نہیں ہے, کوئی عورت نبی نہیں ہوئی, وہ ولیہ ہیں. ایک ولی کے قدم آئے, اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی. قانون بن گیا, جو بھی مکہ مکرمہ عمرہ حج کرنے آئے, جہاں میری بندی چلی تھی وہاں چلو, جہاں دوڑی تھی وہاں دوڑو. جب میرے پیاروں کی نقل کرو گے تو جس طرح ان سے ہم راضی ہوئے تم سے بھی راضی ہو جائیں گے. اور جن کی ادائیں اتنی پیاری, وہ بندے کتنے پیارے ہوں گے. ذرا اندازہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ کتنا ہوگا. مائی صاحبہ چکر لگا رہی ہیں. ادھر تعظیم کا بیان سنیں دھیان سے. ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے اس وقت, شدت پیاس سے تڑپ کے زمین پر ایڑی مارتے ہیں, چشمہ جاری ہو جاتا ہے. کیا جاری ہو جاتا ہے؟ ایڑی ان کی لگی پر جبریل نے مارا, کیا جاری ہو گیا؟ اونچی چشمہ. مائی صاحبہ دوڑتی ہوئی آئی, پانی دیکھا تو منہ سے فرمایا زم زم. کیا فرمایا؟ یہ نام ہے اس پانی کا, لیکن اس کے معنی ہے ٹھہر جا, ٹھہر جا. حضور فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے مائی ہاجرہ پر, اگر وہ یہ نہ کہتی یہ زمزم پوری دنیا میں پھیل جاتا. 5,500 سال پرانی بات ہے. کتنی؟ تقریباً 5,500 سال ہو گئے اس واقعے کو. زمزم اس پانی کی خاصیت کیا ہے؟ جو اس کو پیتا ہے بھوک بھی نہیں لگتی, پیاس بھی نہیں لگتی. اللہ نے انتظام کیا یا نہیں کیا؟ ہولی واٹر ساری دنیا میں اجازت ہے لے جانے کی. 5,500 سال ہو گئے, لوگ پی رہے ہیں, نہا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, ختم ہوتا. اور جب ایک نبی کی ایڑی میں اتنی برکت ہے, خود پورے نبی میں کتنی برکت ہوگی. زمزم آپ بیٹھ کے پیتے ہیں یا کھڑے ہو کے؟ اونچی. کیوں؟ تعظیم. کیوں اونچی کہیے گا؟ تعظیم. وہ بھی پانی ہے, زمین سے ہی نکلا ہے, مگر کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے. کیوں کہ جب ایک نبی کی ایڑی سے نکلنے والا پانی اس قدر عظمت والا ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو کر پیو تو ثواب ہوتا ہے. اندازہ کر لو, جب نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلنے والے پانی کی تعظیم ضروری ہے تو خود نبی کے لیے کھڑے ہونا کہاں سے ناجائز ہو سکتا ہے؟ عقل والے نہیں ہیں, سمجھ نہیں آتی.
نبی کی ایڑی سے پانی نکلا برکت سے، اس کو تو کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، اور خود نبی کی تعظیم ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ارے یہ کھڑے ہونا تعظیم ہے اور یہ ہرگز غلط۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں، میں وہ بھی سنا دوں کیونکہ میرے جانے کے بعد تو بولیں گے، پیچھے سے بولنا ان کی عادت، اس کا بھی جواب دے دیں۔ کہیں گے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، حضور نے فرمایا مجھے تمہارا کھڑے ہونا پسند نہیں۔ تو جب نبی کہہ رہے ہیں کھڑے ہونا پسند نہیں تو پھر ہمیں کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگ سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہو، سلام محفل میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، تو کھڑے نہ ہوا کرو۔ اگر صرف کھڑے ہونا ہی تمہیں مسئلہ ہے تو تم الیکشن میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ وہاں بھی بیٹھ جایا کرو۔ تم جہاں مرضی کھڑے ہو جاؤ وہ جائز، ہم سلام میں کھڑے ہو تو فتوا۔ ذرا جواب سنیں اس کا بھی۔ ان سے پوچھنا کیا یہ شرعن منع ہے یا طبعن منع ہے؟ ایک ہوتا ہے شریعت کے لحاظ سے منع کرنا، ایک ہوتا ہے طبیعت کے لحاظ سے منع کرنا۔ مثلا کوئی صاحب میرے پاؤں پہ جھکنا چاہیں چومنے کے لیے تو میں کہوں گا نہیں میاں ایسا نہ کرو۔ کیا مطلب کہ میری طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی؟ اور اگر شرعن جائز نہیں ہوگا تو میں کہوں گا ہٹ جاؤ، خبردار ایسا نہیں کرنا، جائز نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اونچی ایک ہوتا ہے شریعت کے لحاظ سے منع کرنا، ایک ہے طبیعت کے لحاظ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہارا اس طرح کھڑے ہونا اور کھڑے رہنا پسند نہیں۔ تو اگر شرعن منع ہوتا فرما دیتے تو میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، مگر فرمایا پسند نہیں۔ کیا مطلب؟ خود حضور نے تواضع کی، اپنی ہمبلنس شو کی، عاجزی ظاہر کی کہ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، مگر بتاؤ کیا اس کے بعد بھی صحابہ کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ آؤ ایک حدیث اور سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، 4 بیٹیاں، ان میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے ہیں۔ سیدہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، ابا جان کا استقبال کرتی ہے، باپ کی پیشانی کو چومتی ہے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدہ آتی ہے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی پیشانی چومتے ہیں، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اونچی بٹھاتے ہیں۔ حضور جا رہے ہیں، سیدہ کھڑی ہو رہی ہیں، سیدہ آ رہی ہے، حضور کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ اونچی حضور نے نہیں فرمایا بیٹی کھڑے ہونا جائز نہیں، بیٹی سے نہیں کہا نہیں کھڑے ہوا کرو، نہیں، وہ کھڑی ہو رہی ہے، خود حضور کھڑے ہو رہے ہیں۔ بڑا اگر چھوٹے کے لیے کھڑا ہو جائے اس کو شفقت کہتے ہیں، چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ معلوم ہوا چھوٹے بڑوں کے لیے کھڑے ہوں، تعظیماً کھڑے ہونا ہے، اور یہ قیام تعظیمی ہرگز منع اونچی